اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہمارا زکوٰۃ کے متعلق اور قربانی کے متعلق ہے۔ آیا کہ قربانی جو ہے ہر جگہ ہو سکتی ہے یا کہ ایک محسوس جگہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جہاں پر صرف قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یہ میں شارٹ میں لوں گا۔ یہ اس میں لکھا ہے سوائے اس کے جس کے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر۔ اس آیت میں لکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ جو وہ تمہارے لیے حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر۔ تھانوں کس کو کہتے ہیں؟ جو غیر اللہ کا آستانے ہوتے ہیں، جو غیر اللہ کے گھر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گھر ہیں، ہم گھروں میں ہی قربانیاں کرتے ہیں، یہ حرام ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 97 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کہ کہاں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو گھر عزت والا، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو گھر عزت والا بنایا ہے بقا کا باعث لوگوں کے لیے، اور لوگوں کے لیے بقا کا باعث نیز مہینوں حرمت والے اور حرم کی قربانی کے لیے بنایا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 مہینے جو میں نے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج بتائے تھے وہ، اور حرم کی قربانی، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو، گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانور جو نر پلہوٹے ہی کی قربانی ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہم ہر جو جانور ملے ہم اس کی قربانی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہا ہے کہ صرف جو نر پلہوٹا ہے اس کے گلے میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ رہے کہ یہ قربانی کے لیے اور یہ کعبہ جائے گا۔ یہ اس لیے کہ تاکہ تم خوب جان لو، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لہٰذا آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تورات اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تورات میں استثناء کی کتاب ہے، چیپٹر اس کا ہے 12، اس کی آیت 11 میں کہتا ہے، اور تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، یعنی کہ ہمارے لیے تو کعبہ ہی ہے، ان کے لیے بیت المقدس تھا، اور وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی کہ یہ جو اپنی سہوتنی قربانیاں، اپنے ذبیحے اور اپنی یکیاں، یعنی کہ 10واں حصہ جو زکوٰۃ ہے، اور اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی ہدیے، اپنے خاص نظر کی چیزیں جن کو منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہو، یعنی کہ وہ خاص مقام پر ہی جا کر اپنی قربانیاں وغیرہ کرنا، اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر لونڈیاں اور ولاوی تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو، جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ یہ کہتا ہے اپنے نوکر چاکر لونڈیاں، غریب، مسکین، مسافر، لاوی اس کو کہتے ہیں جو امام ہو، جو دیکھ بھال کرتا ہو بیت اللہ کی، وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتے ہیں، قاری وغیرہ حضرات، ان کو لے جا کر وہاں جا کر خوشی منانا، اور تو خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو دیکھ لے وہیں اپنی سہوتنی قربانی چڑھائے۔ یہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ جس جگہ کو تو دیکھ لیں وہی قربانی چڑھانی شروع کرتے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنی سہوتنی قربانی میں چن لے تو اپنی سہوتنی قربانی گزارنا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا، بلکہ فقط اسی جگہ جس کو تیرا خداوند چن لے اسی جگہ تم جانا اور اپنی سہوتنی قربانیاں گزارنا، قربانیاں جو گزارنا، اور پر گوشت کو تو اپنے سب پھاٹکوں کے اندر اپنے دل کی رغبت اور خداوند اپنے خدا کی دی ہوئی برکت موافق ذبح کر کے کھا سکے گا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے کھا سکیں گے، جیسے چکارے اور ہرن کو کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ پر گوشت کو، ان کے گوشت کو جب وہ ذبح ہو جائے تو ان کے گوشت کو پھاٹکوں کے اندر اپنے ملک میں بھی اپنے خداوند کی دی ہوئی برکت میں ذبح کر کے کھا سکے گا، پاک اور اپنے گھروں میں بھی، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی، یعنی کہ مشرک بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرے آدمی بھی، جیسے چکارے اور ہرن کر رہے ہیں، لیکن تم خون کو بالکل نہ کھانا بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر ڈیل دینا، اور پھاٹکوں کے اندر اپنے غلہ میں اور تیل کی یکیاں، گائیں، بیل، بکری، پلوٹے اور منت مانی ہوئی چیزیں، روزہ قربانیاں اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا۔ وہ کہتے ہیں تو اپنے پھاٹکوں کے اندر غلہ میں اور تیل کی یکیاں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پر گوشت کو، جو عام گوشت ہے، اب یہ قربانی کا بھی بتا رہا ہے کہ گائیں، بیل، بھیڑ، بکری کی ہی قربانی ہوتی ہے، نر کی، ٹھیک ہے، اور باقی جو گوشت ہے، اور اونٹ کی بھی، جیسے قرآن میں اونٹ بھی ہے، اونٹ کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ
جو گوشت ہے جیسے مرغی شرگی ہے، یہ سارے تم اپنے گوشت اگر تمہارا دل کرے تو ذبح کر کے کھا سکتا ہے تم، اور تو اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے گلا میں اور تیل کی دائیں کے اور گائے بیل بیڑ کے اوپر لوٹے اپنے منتمانی چیزیں اور رضا قربانیاں، اپنے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی قربانیاں کبھی نہ کھانا۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پھاٹکوں کے اندر وہ جو دا یکیاں یعنی کہ زکوٰۃ کی ہیں نا، جو وہ ادھر ہی جا کے کعبہ میں جا کر ادھر ہی جا کر ذبح کر کے سب کچھ کھانا، بلکہ تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے نوکر چاکر لونڈیاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، ان چیزوں کو خداوند اپنے خدا کے حضور اس جگہ کھانا جس سے خداوند تیرا خدا چن لے، اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھ کی کمائی کی خوشی منانا۔ اور خبردار جب تک تو اپنے ملک میں جیتا رہے لاویوں کو چھوڑ نہ دینا۔ لاوی کون ہے؟ جو دیکھ بھال کرتے ہیں خانہ کعبے کی۔ جب خداوند تیرا خدا، وہ اس وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال کرتے تھے، جب خداوند تیرا خدا بیت المقدس کی نہیں، یہ مسکن بنایا تھا موسیٰ نے، وہ اٹھا کے لے بھی جاتے تھے خیمہ اجتماع، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ مطلب بادل کا سایہ کرتا تھا ان پر، وہ وہاں لے جاتے تھے خیمہ مسکن کو، یہ ان کے متعلق ہے۔ جب خداوند تیرا خدا اس وعدہ کے مطابق جو اس نے تجھ سے کیا ہے تیری سرحد کو بڑھائے اور تیرا جی گوشت کھانے کو کرے، تو کہنے لگے کہ میں تو گوشت کھاؤں گا تو جیسا تیرا جی چاہے گوشت کھا سکتا ہے۔ یہ گوشت کے متعلق ہے کہ عام گوشت اگر تیرا دل کرے اپنے پھاٹکوں میں اندر کھانے کو تو تم ذبح کر کے کھا سکتے ہو، لیکن یہ مذبح کا گوشت ہوگا، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہوگا۔ قربانی صرف خانہ کعبہ میں ہوتی ہے۔ اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرا خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل بیڑ بکریوں میں سے جس کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، اپنے گائے بیل بیڑ بکریوں جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ جیسے چکارے ہرن کو کھاتے ہیں ویسے تو اسے کھانا، پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکساں کھا سکیں گے۔ فقط اتنا کہتے ہیں کہ تو دوسرے گوشت کو جو ہے نا وہ کھا سکتا ہے، جیسے چکارے اور ہرن کے گوشت کو کھاتے ہیں اس طرح وہ پاک اور ناپاک یعنی کہ مشرک بھی کھا سکتے ہیں، اور پاک جو موحد ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ فقط اتنا احتیاط ضروری ہے کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، اسے تو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا، تو اس کو مت کھانا بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر ڈیل دینا، تو اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کا بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہو اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اس جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سہتنی قربانیوں کا گوشت خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون ڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا ان سب باتوں کا جن کا میں نے تجھے حکم دیا غور سے سن لے، تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا بھلا ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا قربانی کا گوشت ادھر ہی جا کے، ہمیں جو زکوٰۃ ہے وہی ادھر ہی جا کر، جو بہت زیادہ مالدار ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ زکوٰۃ جب وہ ان کا 10واں حصہ نکلے تو وہ جو ہے وہ ادھر ہی، اگر وہ خانہ کعبہ بہت دور ہے ہم سے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ اپنا مال جو ہے وہ بیچ کر، وہ جو بھی ہے پھل سبزی اناج فروٹ جو بھی ہے وہ جو ہے وہ بیچ کر تو اس جگہ چلے جائیں، اور ادھر جا کے اپنے نوکر چاکر غریب مسکین یہ جو ہے ادھر جا کے ذبح کر کے تو وہ کھائیں اور خوشی منائیں اس طرح۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کی جو دا یقین ہے تیسرے سال کی، وہ چیپٹر نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے اس کا، اور 15 میں قرض جو ہے وہ اس سے آپ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ابھی ٹائم تھوڑا ہے، 10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کا بتاؤں گا کہ قرض بھی آپ جو ہے نا زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ مقروض قرض داروں کا قرض ادا کرو کو کیسے چھٹکارے کا سال ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ تیسرے سال کی جو ہے دا یکی، وہ جو ہے وہ آپ اپنے پھاٹکوں کے اندر اپنے ملک کے اندر ہی رہ کر وہ غریبوں مسکینوں یتیموں مسافروں کو دے سکتے ہیں، تیسرے سال کی، ہر تیسرے سال کی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔